اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے معنی میں گنجائش موجود نہیں ہے تو اس کی دلیل بھی تو عرض کر رہے ہیں نا کہ محدثین نے گنجائش نہیں رکھی، فقہا نے گنجائش نہیں رکھی، مفسرین نے گنجائش نہیں رکھی، اور لفظ جاہدو کے کسی بھی دوسرے معنی پر عمل کرنے کی بنا پہ حضرات صحابہ کرام کو سزائیں دی گئیں، اور اس زمانے کے جو مسلمان تھے بہت سے جو اس کے علاوہ معنی پر عمل کرنے والے ان کو منافق قرار دے دیا گیا. تو دلیل پیش کر رہے ہیں نا. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لفظ جہاد کے اندر گنجائش موجود ہے اس کے ذمے بھی تو دلیل پیش کرنا ہے، وہ دلیل اپنی پیش کرے، اور پھر جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ دلیل کے مطابق کس کی بات ٹھیک ہے. دلیل نہیں ہے کسی کے پاس اور مل بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو علم دین اب تک لکھا جا چکا اور مرتب کیا جا چکا اور مسلم اصول قائم کیے جا چکے. میں آپ کو ایک آخری خلاصے کی بات یہ بیان کر دوں کہ جہاد کے معنی میں اگر گنجائش تسلیم کر لی جائے تو اسی اصول کی بنا پر صلاۃ کے معنی میں بھی گنجائش کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، صوم کے معنی میں بھی گنجائش کو تسلیم کرنا پڑے گا، حج و زکوٰۃ کے معنی میں بھی گنجائش کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کے اندر گنجائش کو تسلیم نہیں کرتے تو جہاد میں بھی نہیں کر سکتے، اور اگر اس میں کرتے تو ان میں بھی آپ کو کرنا ہی لازم ہے. پھر آپ ان کے معنی میں گنجائش نکالنے والے شخص کو کس چیز کی وجہ سے گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج اور دین اسلام سے الگ فرقہ قرار دے دیتے، اور یہاں پر آپ خود گنجائش کی بات کرتے ہیں. حالانکہ اصول دونوں کے بارے میں ایک ہے کہ جہاں معنی شرعی موجود ہو وہاں پر جب تک معنی شرعی کا مراد لینا ناممکن نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے معنی کا مراد لینا جائز ہی نہیں ہوتا. تو کس طریقے سے آپ اس اصول کو تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پر؟ تو اس بات سے اب یہ سمجھ لیجئے کہ آگے جہاں جہاں بھی آیات میں اب ہم لفظ جہاد پڑھیں گے اس کا معنی قتال فی سبیل اللہ ہی ہوگا حضرات فقہائے کرام کی انہی تشریحات کے مطابق. تو جہاد کے جو مسائل بیان ہوں گے لفظ جاہدو آئے گا اس کا معنی قاتلو ہوگا. جہاد کے جو مسائل احکام فضائل جو بھی چیزیں پڑھی جائیں گی ان سب کا تعلق جہاد قتال سے متعلق نازل ہونے والے احکام، اس کے فضائل، اس کے مسائل اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اسی معنی شرعی پر عمل ہوگا، نہ کہ اس کے کسی گنجائش والے معنی پر عمل کر کے یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے یا اس کے فضائل حاصل ہو سکتے ہیں. یہ پہلی بات ہے جو اس پورے دورہ تفسیر کی بنیاد اور اساس ہے کہ جب تک اس کو ذہن میں نہ متعین کیا جائے پھر آگے ان آیات جہاد کے پڑھنے اور ان کی دعوت کا کوئی مصرف باقی نہیں رہتا اگر ان کا موضوع اور معنی ہی متعین نہ ہو. اب جب موضوع اور معنی متعین ہو گیا تو پھر اس کے بعد آیات جہاد کو شروع کیا جائے گا انشاءاللہ.